حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانا اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانا پیشاب ہو رہی ہوں۔ میرے محبوب نے ہر مکتبہ فکر کو، حضور نے زندگی اس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی۔ فرمایا بیبیو، جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانا اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لی، ہر شخص کے حصے میں۔ رسول پاک نے وقار، رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے۔ ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے۔ یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا، ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ آیا تھا۔ آپ فرماتے میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کون ہے یہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی میری اماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں، چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا، بیچ دے۔ یہ داستانیں نہیں، ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کرتے تھے ماں باپ، واقعہ سنیے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کرنا تو مار دیا۔ جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں، وہ امام زرقانی نے لکھا ہے، ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت، سادی عورت، اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا، جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، معاشرتی ماحول، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا تھی۔ اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے، بچہ اگر پخانا پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی۔ یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی، پالا کرتی۔ تو بتانا دائی کی، آیا کی، میں مثال دے رہا ہوں، اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا۔ جناب آمنہ نے انہیں کچھ، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا، معنی ہو سکتا تھا آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی، وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے، بعد میں انہی برتنوں میں انہیں کھانا کھانے کی اجازت دے دے۔ لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی، اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک ممبر پر اٹھ کے کھڑے ہو، رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک۔ میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا، جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنے جیسے لوگوں سے، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، کبھی سوال کرو؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل۔ یہ عالم دین تقریر کر رہا، والد آ جائے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو، لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا۔ جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اتحیات کی حالت میں بیٹھے، حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا، وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں۔ اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں۔ اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن۔ الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ۔ ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے، عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ ایک دن نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، گلیاں بھی بھری، 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा उठ के खड़ा हो गया। हमारे लिए लोग खड़े होते हैं तो हमारी आंखें पुरनम नहीं होती, बल्कि हम अपना हक समझते, हम कहते हैं उनका बनता है खड़े होना। हालांकि भाई दुनिया सब के लिए खड़ी नहीं होती, जब कोई खड़ा होना तो नजर झुक जानी चाहिए और तेरे दिल में ख्याल आना चाहिए कि या अल्लाह मुझ पे रह भी रखना, ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी कर, या अल्लाह ये तेरी दी हुई इज्जत है, मेहरबानी कर उफ या तदबीर से महफूज फरमा। कि हमें एहसास नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह के बाबू दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा खड़ा हो, 10,000 आदमी खड़ा हो तो एक कैफ बनता है। तो मेरे जैसा आदमी तो वेस्टकोट सीधी करने लग जाता है ना कि बड़ी शान है जनाब, कॉलर ठीक कर लो, दस्तार सीधी कर लो, क्या बात। इतने लोग भी कभी किसी के गाड़ी के पीछे भागे, लेकिन नबी पाक का अंदाज क्या था, रसूल पाक की आंखों में आंसू। 10,000 आदमी खड़ा हुआ, हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक के सीने से आवाज निकलती देखी। जब आदमी ज्यादा रोता है तो सीने से आवाज आती, हुजूर रोए कि सीने से आवाज आई। आप फरमाते फिर हुजूर ने आंसू पूछे, फिर नमाज मुकम्मल हुई। जब लोग चले गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठ के करीब गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कोई वजह नहीं थी रोने की, आप आए हैं और रोना शुरू कर दिया। मेरे महबूब फरमाने लगे आज जब मैंने अपनी वो शानें देखी, वो मकाम देखा तो मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई। माँ की याद, रिश्तों को वो इज्जत दी, वो वकार दिया, वो हुस्न दिया। कहाँ नमाज के लिए लोगों का खड़ा होना और कहाँ अम्मा की बात छेड़ देना। मेरे हबीब फरमाने लगे मुझे अपनी अम्मा आमिना की बात याद आई। मेरी माँ ने तो वो दौर देखा था जब वजूद में कपड़े भी पूरे नहीं थे, दिल करता था आज अम्मा मौजूद होती, मैं नमाज पढ़ाने आता, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता, सुबहानक अल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ता और सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लेता कि मेरी अम्मा अम्मा को कोई काम याद आता। वो पर्दा सिरका के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात तो सुनना, तो महबूब फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम मैं नमाज छोड़ देता, पहले माँ की बात सुन के आता, मैं छोड़ देता नमाज। वकार दे दिया, वकार, वो हुस्न बख्शा, वो तवानाई बख्शी। इस्लाम के आने से कभी खवातीन की वो इज्जत और वो वकार कायम नहीं था जो इस्लाम ने औरतों को दिया है। एक पहलू औरत का ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टेढ़ी पसली से निकली है। पहला पहलू ये टेढ़ी पसली से निकली है, ये टेढ़ी है। तुम अगर सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट तो जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी, है ही टेढ़ी। मेरे साथ इसलिए मेरी माएँ बहनें नाराज नहीं हो सकती कि मैं रसूल पाक की हदीस सुना रहा हूँ, और हदीस भी बुखारी मुस्लिम की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरत टेढ़ी पसली से निकली है, टेढ़ी है, टेढ़ी के साथ ही तुमने गुजारा करना। और कंजुल अमाल में हदीस के ये इजाफी लफ्ज मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत बड़ी भी पढ़ी लिखी हो तो उसमें कुछ फितरी जहालत पाई जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत जब जहालत दिखाए तो मर्द को खामोश हो जाना चाहिए। वो बड़ी पढ़ी लिखी भी हो ना, PhD तक उसकी डिग्री हो, तो कुछ जबिल्ली और फितरी तकाजे। फरमाया जब औरत जहालत दिखाए तो मर्द को खामोश हो जाना चाहिए। एक पहलू ये है, एक पहलू ये है कि औरत टेढ़ी है। सीधा करने की तुमने कोशिश की, करो जरूर, कोशिश करो समझाने की, बुझाने की, बहलाने की, लेकिन ये तवक्को ना रखो कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये तवक्को ना रखो, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फितरतन ही ऐसी। एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ये है कि तेरी बीवी वो औरत है जो माँ बाप को छोड़ आई है, तेरी बीवी वो औरत है जो अपने घर बार को छोड़ आई, बहन भाइयों को छोड़ आई, रिश्तेदारों को छोड़ आई, तेरी खातर जहाँ पली थी, बड़ी थी, रही थी, जवान हुई थी, जहाँ उसने नाज देखे थे, मोहब्बत देखी थी, खुलूस, अपने वो सारे छोड़ आई है। अब वो तेरे घर में आई है, तेरे अलावा उसके लिए सारे गैर हैं, तेरे अलावा सारे गैर हैं उसके। एक बात ये बिल्कुल बजा है कि औरत टेढ़ी है। दूसरा पहलू ये है कि तेरे लिए कुर्बानी बड़ी दी है उसने, तेरे लिए उसने बड़ा कुछ छोड़ा। अब तू यही इसी चक्कर में ना रह के तू टेढ़ी है, तू टेढ़ी है, तू टेढ़ी है। वो थी तो टेढ़ी, लेकिन वो टेढ़ी तेरे लिए सारा कुछ ही कुर्बान कर आई है। ये पहलू भी पेश नजर है। मेरे दोस्तों, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया तो सूरह निसा की आयत नंबर 19 के एक हिस्से में अल्लाह ने फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ ना अच्छाई वाला बर्ताव करना, औरतों के साथ अच्छाई वाला बर्ताव। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मर्दों को चाहिए औरतों से जरूर अच्छा सलूक करे, औरतों के साथ जरूर अच्छा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि औरतों का सिफारशी हमारा रब है, बीबियों का सिफारशी हमारा। वो कहता है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुम इनके साथ जरूर अच्छा सलूक करो। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें इनकी कोई बात नापसंद हो, कराहत आए, क्योंकि अल्लाह ने पैदा की है ना, अल्लाह को पता है औरत की कुछ बातें मर्द को नापसंद भी है। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें उसकी कोई बात नापसंद आए, फ़असा अन तकरहू शैअन, हो सकता है तुम्हें कोई चीज नापसंद हो, वजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा,
تمہیں تو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تمہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے فیہ خیرن کثیرا، قرآن یہ بھی کہہ دیتا نا فیہ خیرن، ہو سکتا ہے اللہ نے وہ جو بیوی تمہیں ناپسند ہے اس بیوی کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہو، تو قرآن کے لفظ ہے نا، لفظ خیر بھی کافی تھا، لیکن رب کریم نے فرمایا فیہ خیرن کثیرا، ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اسی بیوی میں بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو، تمہیں ناپسند ہے، تم کہتے ہو خوبصورت نہیں ہے، اطاعت شعار نہیں ہے، بات نہیں مانتی، سمجھتی نہیں، سنبھلتی نہیں، میرے کہنے پہ نہیں چلتی، یہ میرے مزاج کی نہیں، ساری باتیں ٹھیک ہے، فرمایا اگر تو صبر کرو، اگر صبر، حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادے تھے، سلسلہ نقشبندیہ میں بہت بڑا نام ہے جناب ابو الحسن خرقانی کا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، بی بی جو تھی وہ زبان کی بڑی تیز تھی، بڑی تیز تھی، مرد کو جلال بھی آتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی بیگم سے کہا، آپ نے کوئی بات کہی تو بیوی نے آگے سے ترکی بترکی جواب دیا، دو بدو بولی، فوراً کہنے لگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، جو میں کہتی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا، پھر مسکرا پڑے۔ آپ کی بیگم کہنے لگی حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے ہوا یہ کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ کہنے لگی بتاؤ نہ، اتنا جلال پھر مسکراہٹ۔ آپ فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا جہالت کا زمانہ، بیوی میرے پاس اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن ضرورت تھی اس کی بول جائے، جہالت کے دور میں بھی میرے پاس بیوی تھی، ضرورت تھی اس کی بول جائے، شکر ادا کرو رسول پاک کا، درود پڑھو نبی پاک کی ذات پر، انہوں نے تمہارے حقوق بتا دیے اور ہم نے خاموش رہنا شروع کر دیا ہے، شکریہ ادا کرو رسول پاک کی ذات کا، درود پڑھو، ورنہ تمہاری ضرورت تھی تم بول سکتی، تمہاری طاقت تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کو بڑا جلال آتا لیکن چپ رہتے۔ مرید ملنے آئے، دروازے پہ دستک دی، بی بی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کہا جی حضرت کے مرید ہے، بڑی دور سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح کے تم ویلے اس طرح کا تمہارا پیر ویلا، فارغ، نہ اسے کوئی کام نہ تمہیں کوئی کام، وہ کہیں نکل گیا جنگل میں، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے اور تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں فیض دے رہا ہے، مجھے نہیں پتا، دوبارہ دروازے پہ دستک دی تو بڑی بری پیش آؤں گی، دوڑ جاؤ۔ اب وہ مرید بڑی دور سے شورا سن کے آئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت جی کا باہر تو بڑا کمال ہے لیکن گھر میں کوئی عزت نہیں، باہر تو بڑی بات ہے لیکن بیوی بڑی سخت ہے، دیکھو کیسے بول رہی ہے۔ حضرت صاحب جنگل، کسی سے پوچھا حضرت کدھر ہے؟ کہا جناب وہ جنگل میں عبادت کرنے گئے۔ وہ بندہ جنگل کی طرف گیا، رات کا وقت تھا، شام ڈھل چکی تھی، رات ہو رہی تھی، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور شیر آپ کو گھر چھوڑنے آ رہا ہے۔ وہ شخص ڈر گیا، آپ فرمانے لگے کیوں ڈرتا ہے شیر سے؟ مجھے ذرا آج ذکر میں دیر ہو گئی تھی تو یہ شیر میرے پاس کھڑا تھا، میں نے کہا یار مجھے گھر چھوڑا، اس کی مہربانی ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا شاندار ہے، آپ فرمانے لگے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس بندے کی اطاعت کرتی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت صاحب فضول بات کر رہے ہیں، اگر ساری اطاعت کرتی ہے تو بیوی کیوں نہیں کرتی؟ دل میں خیال آیا نا، وسوسہ آیا کہ اگر ساری جو اللہ کی جو بندہ اطاعت کرے، اب شیر پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہے اور دل کے اندر سوچ رہا ہے کہ عجیب عالم ہے، عجیب معاملہ ہے کہ شیر بات مانتا ہے، شیر کو رام کرنا، اور شیر، وہ ایک دفعہ چڑیا گھر کا شیر کھل گیا تو اعلان ہو گیا جی سارے لوگ دوڑ جائیں، شیر کھول گیا تو دوڑ گئے تھے سارے، میں بھی تھا، دوڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا جی شیر پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ ابھی شیر بڑی بات ہے نا، درندہ ہے، بچنا چاہیے، جان بچانا فرض ہے۔ ایک بندہ شیر پہ بیٹھا ہے اور گھر کا حال یہ ہے کہ بی بی اتنے سخت جملوں سے اس کا تعارف کراتی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دل کی بات جان گئے، فرمانے لگے اللہ کے بندے میری بیوی بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، تیرے دل میں یہی خیال آ رہا ہے نا کہ یہ حضرت اتنی شان ہے کہ شیر کو رام کر لیا، ایک بیوی ان سے رام نہیں ہوئی، میری بیوی بڑی تلخ ہے، بڑی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کئی بار میں نے سوچا چھوڑ دوں، پھر مجھے ترس آیا کہ یہ کہیں گزارا نہیں کر سکے گی، یہ طبعاً ٹھیک نہیں، اس کا کہیں گزارا نہیں ہوگا، لوگ ظلم کریں گے، میری طرح کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ فرمایا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہے، اس نے اخلاق کرتا ہوں، اللہ اس کی برکت سے مجھ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو مخلوق میری بات مانتی ہے نا، شیر میری بات مانتا ہے، یہ بھی اس لیے مانتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کرتا ہوں۔ وہ نادان ہے، بیوقوف ہے، اس کی عقل آدھی ہے، بات تو سمجھتی نہیں، اللہ نے اسے چبلن فطرتن ایسا بنایا، میں اس نے سلوک کرتا ہوں، میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں تو اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بات یاد رکھے، میں اختلاف نہیں کرتا، عورت کو مارنا جائز ہے، مرد اسے مار سکتا ہے، اگر بات نہ مانے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مانے تو پہلے بستر الگ کر دو، اگر پھر بھی نہیں مانتی اس سے الگ ہو جاؤ، لیکن گھر کے اندر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس طرح مارو کہ نہ اس کے چہرے پہ اور نہ اس کے وجود پر زخم آئے، اتنی کم ضرب لگاؤ، تادیباً تنبیہاً مارو، مارنے کے لیے نہ مارو کہ جس طرح مارا جاتا ہے جانور کو یا مارا جاتا ہے جلال میں، کس تنبیہاً تادیباً اس طرح نبی پاک علیہ، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساری باتوں کی اجازت دی، لیکن میرے دوستو اجازت دی ہے، اجازت اور ہے، لیکن میرے محبوب کی سنت اور ہے، اجازت اور ہے سنت اور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیباً تنبیہاً مارنے کی اجازت دی، لیکن حضور کی 11 بیویاں تھی، کسی کو کبھی نہیں مارا۔ تادیباً تنبیہاً اجازت تو دے دی، لیکن سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ حضور نے کبھی مارا؟ اجازت دی ہے، یہ بالکل حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے۔ میرے محبوب کا عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے درگزر کی جائے، درگزر کرو۔ اگر درگزر نہیں کرو گے تو ٹائم پاس نہیں ہوگا، وقت نہیں گزرے گا، کیونکہ ہر بیوی ہی ٹیڑھی ہے، ہر بیوی۔ میرے ابا جی مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے، میری اماں جی اس کی تائید کیا کرتی تھی، مجھے بڑا یاد ہے، وہ ہم بھائیوں کو جب کبھی جھگڑا ہوتا تھا نا، میاں بیوی کا ہو بھی جاتا ہے جھگڑا، رسول پاک علیہ السلام کا بھی ہو جاتا تھا، تو یہ محبت کی لڑائی ہوتی ہے، تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تم اپنی بیویوں سے اس لیے اچھا سلوک کرو کہ تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے گا۔ یہ اگر فطرتاً بیوی ٹیڑھی ہے تو بہن بھی تو ٹیڑھی ہے نا، فطرتاً عورت ہے نا وہ بھی ایک۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ اپنی تمہاری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی روا رکھو نا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو ایک بات تو یہ، عورت سے درگزر کرو، جتنا ہو سکے درگزر کرو۔ حضور نے فرمایا جب جہالت دکھائے تو خاموشی اختیار کرو، اور دوسرا عورت کا حق یہ ہے اس سے بغض نہ رکھو کبھی بھی، حضور نے منع فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت سے بغض نہ رکھو، بہانے نہ ڈھونڈو عورت کو ستانے کے، بہانے نہ تلاش کرو، جہاں تنقید کا موقع ملا فوراً کر دی، جہاں موقع میسر آیا فوراً تنقید کر دی، اور جہاں اسے ڈانٹنے کا موقع ملا فوراً ڈانٹ دیا، یہ نہ کرو۔ رسول پاک نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اور اگلے جملے بڑے شاندار ہیں حدیث کے، حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں تو خوبیاں بھی تو پائی جاتی ہوں گی نا، اگر کوئی خامی ہے اس کی وجہ سے تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ذرا باقی کی اس کی زندگی اور باقی اس کا طرز حیات دیکھو نا، تمہیں خوبیاں بھی میسر آ جائیں گی۔ سنو میرے دوستو، یہ ہے فرمان مصطفیٰ، اب ذرا سیرت مصطفیٰ دیکھو، یہ فرمان حضور کا، فرمایا بغض نہ رکھو، عورت کی خوبیاں دیکھو۔ تمہارا پتہ کیا حال ہے؟ اللہ، کھانا دیر سے کیوں پکا ہے، دیر سے کیوں پکا ہے کھانا؟ اچھا جناب، جب آپ رات کو باہر سے کھا کے آ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ 2000 کی کڑھائی، اس وقت گھر کے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ تو کڑھائی کھائے آپ، تو مردن غذائیں کھائے آپ، تو اکثر چلے گئے جناب ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے، اور کبھی اگر بیوی نے دیر سے کھانا، وہ آپ کے لیے کھانا پکا کے بیٹھی ہے، تیار کر کے رکھا ہوا اس نے، آپ نے کھایا ہی نہیں، کیا ہوا جی کھانا کھا لو، میں باہر سے کھا آیا ہوں، آج احتجاج کیوں نہیں؟ اور اگر کبھی کسی وجہ سے بیوی دیر سے کھانا پکائے تو ایسی بھی خبریں ملنے کو آتی ہیں کہ ہنڈیا اٹھائی اور اس کو گلی میں پھینک دیا یا سین میں پھینک دیا، اتنی دیر سے روٹی کو پکی، جلال آ گیا۔ یہ کہاں کی شرافت ہے بھائی؟ جب تو نے پکا پکایا نہیں کھایا تھا تب بھی تو ہی تھا، اور آج تجھے، اور پھر اس سے آگے گزرتے ہم، ذرا نمک تیز کیوں ہے ہنڈیا میں، اور میرے پاس ایسے مسائل طلاق کے آتے ہیں کہ جناب بیوی نے ہانڈی ٹھیک نہیں پکائی تھی، خامد کو جلا لایا، اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، لا حول ولا قوت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہنڈیا ٹھیک نہیں پکی، سالن میں مرچیں زیادہ ہیں، روٹی جو ہے وہ جلا دی ہے، تو نے ٹھیک طریقے سے پکائی نہیں، سالن کے ساتھ سلاد کیوں نہیں بنایا؟ بھائی ذرا تھوڑا سا خیال کر، اگر اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، وہ تجھے عورت بنا دیتا تو احتجاج کر سکتا تھا؟ اس نے تجھے اگر اشرف المخلوقات بنا دیا ہے تو اتنا تکبر، اتنا غرور؟ سنو رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ، بخاری مسلم کی حدیث سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ دن جب اللہ نے ہمیں خوشحالی دے دی، وہ دن جب اللہ نے فتح دے دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، ان فتحنا لک فتحا مبینا کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی، بڑا مال بڑا کچھ، فرماتی ہے گھر میں کھانا تیار ہوتا تھا، اگر حضور کو پسند نہیں نہ آتا تھا حضور چلے جاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ فرماتی ہے میں نے پورے 9 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول پاک نے پکے ہوئے سالن میں سے نقص نکالا ہو، حضور نے کبھی نقص نکالا ہو، کبھی
ہم باز ہی نہیں آتے. مہمان جائیں گے کسی کے گھر, اسے کہیں گے یار ذرا نمک لانا تھوڑا سا, یعنی تو مہمان گیا کسی کے گھر اور تو اپنے میزبان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں تو نمک ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم انسلٹ کرتے ہیں میزبان کی, ذرا نمک لائیے گا تھوڑا سا. اچھا جی, آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ہنڈیاں نہیں پکانی آتی, تمہیں تو نمک پورا کرنے کا سلیقہ اور ٹھب نہیں آتا. یہ اور رسول پاک کا انداز یہ ہے. اپنے گھر گئے ہیں اور حضور کی بیویاں, صرف بیویاں نہیں بلکہ نبی پاک کی امتی بھی ہے, صرف بیویاں نہیں خادمائیں بھی ہیں, ان کے لیے بحیثیت امتی حکم ماننا بھی ضروری. اور جتنی نفاست اور جتنا حسن نبی پاک کی طبیعت میں تھا کسی کی طبیعت میں ہو ہی نہیں سکتا. باوجود اس کے سیدہ فرماتی ہے کھانا پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا, نہیں کھایا. لیکن رسول پاک نے کبھی نقص نکالا, اور یہاں اس بات پہ طلاقیں ہو رہی. اگلی حدیث سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر آئے, کہا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا حضور سرکے کا سالن بنایا, اور حضور صحیح بنا بھی نہیں. دل میں خیال آ رہا, یہ تو بتا دیا کہ سرکے کا سالن, اور طبیعت یہ کہتی تھی کہ صحیح بنا ہوا نہیں ہے, صحیح بنا بھی نہیں اور پھر بنا بھی جلدی میں ہے, اور وہ اس قابل نہیں کہ میں پیش کر سکوں. میں نے کہا حضور سرکے کا سالن ہے, آپ ذرا انتظار فرمائے میں پتہ کراتی ہوں. حضور نے فرمایا وہی لے آؤ. اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لفظ سے فرماتی ہے کہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ سالن ٹھیک نہیں پکا, میں نہیں چاہتی تھی حضور کی خدمت میں پیش کروں. فرماتی ہے میں نے حضور کے سامنے رکھا سرکہ, روٹی رکھی. فرماتی ہے اب میرا چہرہ اترا ہوا ہے, اب میں امید رکھتی ہوں اس بات کو تبصرہ فرمائیں گے, امید ہے کہ حضور کو جملے کہیں گے. لیکن واہ, سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کیا انداز ہے میرے محبوب کا, اور کیا خوبصورت طرز گفتگو ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے لقمہ منہ میں ڈالا, جیسے ہی اندر لقمہ گیا میں منتظر تھی کہ تبصرہ آئے گا. حضور بول لے, لب کھول لے, حکمت کے موتی رول لے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ کیا خوب سالن پکایا ہے, کیا لذیذ سالن پکایا ہے, کیا بات ہے آج تو کھانے کی, آج تو کیا بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں ذرا سا اپنا چہرہ مدم کر کے پیچھے ہٹی. فرماتی ہے میں نے رخ پھیرا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں رو پڑی اور میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تیرے کتنے بڑے مقدر ہیں, خدا نے تجھے ایسا سرتاج اور ایسا شوہر دیا ہے, کائنات میں نہ پہلے کسی کو ایسا ملا ہے نہ قیامت تک دوبارہ ایسا مل سکے گا. ایسا کوئی محبوب کہیں دیکھا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کونین کو. کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. دوستو, حضرت عائشہ پکانے والی بی بی کہہ رہی ہے کہ صحیح نہیں پکا, اس قابل نہیں کہ خدمت اقدس میں پیش کر سکوں, لیکن میرے محبوب کا طریقہ دیکھو ہمارا کیا حال ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ, آپ میرے اپنے ہیں, آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں, ہم تو باہر کا غصہ بھی گھر جا کے نکالتے ہیں. ہم تو اپنے سر کا غصہ بھی, اپنے مینیجر کا غصہ بھی, اور جناب اپنے آفیسر کا غصہ بھی گھر جا کے بیوی پہ نکالتے ہیں, اس لیے کہ گہری جگہ پہ پانی ذرا جلدی آ جاتا ہے نا, یہ جملے ٹھیک نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب بھی گھر کا دروازہ کھولتے تھے, اور آپ جانتے ہیں میرے رسول پاک کو دنیا میں سب سے زیادہ غم آئے, سب انبیاء سے زیادہ دکھ نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کیے, حدیث صحیح سے ثابت ہے. لیکن باوجود اس کے فرماتے ہیں جب بھی گھر کا دروازہ کھلا حضور آئے, نبی پاک مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. حضور مسکرات. بعض تو ایسے نادان دوست ہیں کہ گھر میں گئے نہیں اور کرفیو لگا نہیں, بس جناب یہ کیا ہوا, یہ کوئی ڈکٹیٹر گھر میں آیا, یہ کوئی آمر کھپا, کوئی ہلے نہیں, کوئی بولے نہیں, کوئی بچہ بات نہیں کرے, کسی کی ضرورت نہیں, خبردار کوئی بندہ بولے نا. بالکل رسول پاک کی ساری ازواج مطہرات 9 کی 9 بیویاں اکٹھی ہو کے حضور کے گرد بیٹھ گئے, ایکا کر لیا ساری اکٹھی. اب مطالبہ کیا ہو رہا ہے؟ مطالبہ ہو رہا ہے جناب خرچے زیادہ ہیں, آپ پیسے کم دیتے ہیں, یہ مطالبہ ہو رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک جھکائے باتیں سن رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم آ گئے. حضرت فاروق اعظم کی اپنی صاحبزادی بھی تھی. پردے کی آیات آنے سے قبل کا واقعہ ہوگا یقیناً. جب تشریف لائے اندر داخل ہوئے اور بیویوں نے دیکھا کہ جناب عمر آ گیا تو دوڑ گئی ساری, کوئی اس دروازے کے پیچھے چھپ گئی, کوئی سجرے میں چلی گئی, کوئی سجرے میں چلی گئی. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مائیں روئے, اللہ کے نبی کے سامنے مطالبے کرتی ہو اور عمر سے شرم کرتی ہو, تمہیں تمہاری مائیں روئے, اللہ کے نبی کا بھی حیا کرو. حضرت حفصہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اوٹ سے چہرہ نکال کے کہنے لگی آپ تو جلالی بڑے ہیں, ڈر لگا ہے, آپ کا تو درہ ہر وقت تیار رہتا ہے نا, ہم دوڑ آئی ہیں
لیکن نبی پاک کے پاس اگر گھنٹوں بھی بیٹھی رہے وہ اتنے کریم ہیں، ناز ہی اٹھاتے رہتے ہیں، حضور ناز ہی اٹھاتے چلے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی ہیں، حضور ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین نے یہ جواب دیا، گویا حضور کی سیرت کا وہ مشترکہ پہلو جو ان 9 ازواج مطہرات کی مشترکہ روایت تھی پیش کی. انہوں نے کہا ہم سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضور بڑے کریم ہیں، نبی پاک باہر بھی مہربان ہیں، گھر کے اندر بھی بڑے مہربان ہیں، حضور بڑی محبت فرماتے، حضور بڑی مہربانی. تو میرے دوستو عورت سے درگزر کرنا، اس کے ناز اٹھانا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ عورت کا حق کی زوجیت ادا کرنا فرض ہے. اب چونکہ شرعی مسئلہ ہے، توجہ طلب امر ہے. حضور نے فرمایا جو مرد اس قابل ہو شادی ہی وہ کرے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتہ چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضور ہاں رب کو راضی کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے بندے تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن، تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے اس کا بھی تجھ پہ حق ہے. اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، وہ تجھے ادا کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی، وہ تیرا گریبان پکڑے گی، تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے، بیوی کا حق ہے اس کے پاس آئے، اس کو وقت دے، اس کو وقت دے. جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا، چلو بامر مجبوری ہے، مجبوری کے معاملات ہیں، ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پھر بھی باحیا رہتی ہے اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی. چاہیے نا خامد کو کہ وہ اس نے سلوک کا مظاہرہ میں نے بات شروع میں کی، جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونا چاہیے. عزیز دوستو اس سے آگے چلیے. نان و نفقہ، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی. میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو وہی بیویوں کو بھی. اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے، بڑی بات ہے. 1 دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے. 1 دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر. فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا. سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا. ایک ہے نان و نفقہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے، اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو. حساب اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کو غیر شرعی حرکت نہیں کرتی، لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب دیکھیں. اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہو جن کو وہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو، اسے دو خرچہ اضافی، لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو. ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے، پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے. جاگیے ذرا، آنکھ کھولیے اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو. اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں، خاوند ہو کنجوس، کٹھن مسئلہ ہے نا، اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے. حضرت ہندا بن ابی سفیان، جناب ابو سفیان کی زوجہ، رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خاوند میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار، حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا، نان و نفقہ بھی پورا نہیں کرتا، کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا. حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے لے لو. حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا. یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت. فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو اضافی خرچہ نہیں. اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے. اب یہ حق ہے نا عورت کا، بات سخت ہے تھوڑے سی خاوندوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال
समझना चाहिए नानो नफका अगर कोई खावत सही अदा नहीं करेगा तो बीवी को हक हासिल है कि वो बगैर उसकी इजाज़त के अपने खाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वो बगैर उसकी इजाज़त के उसके पैसे इस्तेमाल कर सकती है। अज़ीज़ दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे हुकूक बयान फरमाए। अब जरा आगे चलिए, इससे अगली बात है खावंद का अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करना। अब देखिए मेरे महबूब ने क्या फरमाया, फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, सबसे बेहतरीन। और हुजूर ने फरमाया अना खैरुकुम लिअहलिही, फरमाया मेरे घर वालों से पूछ लो जाके, मैं सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर है, घर वालों के लिए, इसका सलूक अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा है। मैंने वो सारी बातें शुरू में अर्ज कर दी, तादीबन औरत को हल्की फुल्की सजा देने की इजाजत दी, लेकिन साथ साथ जो हुकूक मुतय्यन फरमाए, हुस्न इखलाक का जो मुजाहरा फरमाया, मीठी बात करने का हुक्म दिया, औरत के साथ नरम लबो लहजा इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाया। फरमाया वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आई। और फिर दूसरा नक्स ये है, उसकी एक फितरी कमजोरी है कि वो नाक़िसुल अक्ल है, वो टेढ़ापन रखती है, उसकी तबीयत में शामिल है। तू आला ज़रफ़ है, तू मर्द है, अल्लाह ने तुझे अफसर बनाया, तेरा काम है कि उसके साथ उसने सलूक करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं हुजूर घर में होते थे तो बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू कर लेती थी। बेतकल्लुफ़, जो मुझे कहना होता था मैं बगैर झिझक के नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में बात अर्ज कर देती थी। फरमाते एक मौका ऐसा आया कि हज़रत सफ़िया रसूल पाक की ज़ौजा फरमाती हैं कि ऊँट मेरा कहीं गुम हो गया, मैं रोने लग गई, ऊँट गुम हुआ और मैं रोने लग गई। सफ़िया फरमाती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी मुक़द्दस चादर मुदस्सर वाली और मुजम्मल वाली कमली, फरमाते हुजूर ने उसके साथ मेरे आंसू साफ किए और आंसू साफ करके हुजूर ने कुछ ऐसी बातें छेड़ दी कि मैंने हंसना शुरू कर दिया। नबी पाक दिलजोई फरमा रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलजोई फरमा रहे। फरमाती है ये अंदाज हुजूर हमारे साथ इख्तियार। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मैं छोटी सी थी जब हुजूर के घर आई, मैं अपनी सहेलियों को कहती कि फलाने टाइम हुजूर घर नहीं होते, आ जाना मिल के खेलेंगी, आ जाना। फरमाती छोटी सी थी जब रसूल पाक के हरम में दाखिल हो गई, अपनी सहेलियों को कहती हुजूर फला वक्त नहीं होते, आ जाना मिल के खेलेंगे। फरमाती है बच्चियां मेरे साथ खेलती और हुजूर कभी बेवक्त आ जाते, जो आने का वक्त ना होता, किसी काम से आ जाते। फरमाती हैं जब हुजूर आते तो मेरी सहेलियां छुप जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सारी बच्चियां छुप गईं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए रसूल पाक के तर्ज पर, अंदाज़े मोहब्बत पर। फरमाती हैं हुजूर उठे, अरे हुजूर से कोई चीज़ छुप तो नहीं ना सकती। और हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा रहा, ये खुदा ही ना छुपा, जब अल्लाह नहीं छुपा तो और क्या चीज़ छुपेगी। नबी पाक ने जब अपने रब का दीदार कर लिया अल्लाह के करम से, तो बाकी पीछे क्या रह गया। हुजूर से कुछ, हुजूर उठते और जिस दरवाजे के पीछे कोई बच्ची छुपी होती हुजूर उसे पकड़ के लाते, ला के हज़रत आयशा फरमाती मेरे पास बिठाते, फिर दूसरी को पकड़ के लाते, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, सबको पकड़ के लाते और रसूल पाक फरमाते जाना ना, जब तक तुम्हारे पास मौका हो आयशा के साथ खेलती रहना, जाना नहीं, जाना नहीं। हज़रत आयशा फरमाती है मेरी सहेलियां घर जाके, अपने घर जाके वो बतलाया करती थी कि आयशा बड़े नसीबों वाली है, आयशा बड़े मुकद्दरों वाली है, ऐसा घर वाला मिला है जो उसके खेलने का भी ख्याल रखता है, जो उसकी तफरीह का भी ख्याल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए ना। लेकिन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मस्जिद नबी में हबशी बच्चे नेज़ों से खेल रहे थे, नेज़ों के साथ खेल रहे थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा इधर आओ, बच्चे हबशी मस्जिद के दरवाजे पे नेज़ों के साथ खेल रहे हैं, खेल देखोगी। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मैंने कहा हुजूर देखूंगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना अपने जुब्बा मुबारक के अंदर, अपनी चादर मुबारक के अंदर मुझे छुपा लिया, मेरी सिर्फ आंखें नजर आती थी। फरमाती है मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकद्दस मगल मुबारक के अंदर छुपी वो खेल देखती रही, देखती रही, देखती रही और महसूस होती रही। हुजूर ने फरमाया आयशा बस करें अब। फरमाती है मैंने कहा नहीं अभी और देखना है। फरमाती है रसूल पाक के लफ्ज़ हैं बस करें और देखना है। फरमाया हुजूर फिर खड़े रहे। रसूल पाक की चाहत और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की चाहत, जब नबी पाक ने बैसियत शौहर अपना उस्वा हसना पेश किया तो किस अंदाज में पेश किया। फरमाया नहीं जब तक तू कहेगी मैं खड़ा दिखाता रहूंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है जब तक मैं देखती रही रसूल पाक मेरी ख्वाहिश के लिए खड़े रहे। दो जहां के बादशाह, दो जहां के वाली, फरमाते हैं कि बीबी उसकी चाहत के लिए हुजूर कितनी देर खड़े रहे। कितने काम करते हैं हम अपनी बीवियों की चाहत के हवाले से, और कितना हम वक्त सर्फ करते हैं सिर्फ इसलिए कि आज चलो बीवी की ख्वाहिश है और हम थोड़ी देर के लिए कुछ वक्त ऐसा निकालें जो फ़कत
ہمیں ایسا دے جس سے اس کی طبیعت کو ہم تھوڑا خوش کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے تو فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ ہم سمجھتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے، میں تو بڑا مہذب ہوتا ہوں جی، میں بڑا مہذب آدمی ہوں۔ اور ایک اور مصیبت ہے ہمارے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کراتے تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے یہ سنت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جتنا مرضی کو تانا دے یہ بیوی کا مرید ہو گیا ہے، جوروں کا غلام ہو گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نوجوان فخر کرتے ہیں باہر نکل کے، میں نے نہیں کبھی بولنے دیا اسے۔ بھئی یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے جو تو سنا رہا، یہ اعلیٰ اخلاق والی بات نہیں کہ تو باہر بیٹھ کے کہہ دی بات اس کی ضرورت ہے میرے سامنے بول جائے، یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ یہ کوئی ضرورت والا معاملہ ہے۔ عورت پہ ضرورت دکھانا بھی کوئی کمال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں جوان تھی، میرا وجود اس وقت پتلا تھا، میں نے کہا حضور لگا لے دوڑ۔ حضور سے زیادہ کوئی مہذب نہیں، نبی پاک سے زیادہ کوئی تہذیب کا علم بردار، نبی پاک سے زیادہ کوئی باوقار نہیں، لیکن میرے دوستوں یہ انداز حضور نے کیوں اختیار فرمایا؟ تیری اور میری تربیت کے لیے اختیار فرمایا، تجھے اور مجھے درس دینے کے لیے اختیار فرمایا۔ اور نبی پاک سے زیادہ مصروف بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بڑا مصروف ہوتا ہوں، میں کیسے وقت نکالوں اپنی بیوی کے لیے؟ رسول پاک کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے، بڑی معنی خیز زندگی، ایک ایک لمحہ میرے محبوب کا مصروف ہے، لیکن آپ انداز کیا اختیار فرماتے ہیں؟ میں عائشہ چلو دوڑو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی اور میں جیت بھی گئی، دوڑ لگائی بھی، حضور پیچھے رہ گئے، میں آگے نکل گئی۔ فرماتی ہے رسول پاک نے مجھے کھجوریں بھی عطا فرمائی، نبی پاک نے مجھے پانی بھی پلایا، دوڑ کے دوڑتے دوڑتے تھک گئی۔ فرماتی ہے پھر ایک موقع آیا، حضور نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگا لو۔ فرماتی ہے میرا وجود تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، تھوڑا سا وجود میرا بھاری ہو گیا تھا، رسول پاک نے فرمایا لگاؤ دوڑ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے، رسول پاک جیت گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو پچھلی دفعہ کا بدلہ ہو گیا، میں نے آج تمہیں کہا ہی اس لیے تھا کہ مجھے پتا تھا آج ہار جاؤ گی، اب وہ والی چستی اور وہ والی پھرتی تم نے نہیں رہی، اب تم ہار جاؤ گی، یہ میں نے بدلہ لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب سیدہ عائشہ یہ انداز یہ حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تو رویا کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک میں اس دن بڑا روئی حضور کی محبت پہ، ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی، بوڑھی عورت فرماتی ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر لاٹھی تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اور جب اس نے باہر سے آواز دی فرماتی ہے رسول پاک جھٹ سے چارپائی پہ بیٹھ گئے، میرے رسول پاک نے بڑی جلدی سے کپڑا ٹھیک کیا، حضور جلدی سے اٹھے، اس بوڑھی کا استقبال کیا، اسے بٹھایا، اسے کھلایا پلایا، خدمت کی، حضور اس کے سامنے بیٹھے رہے، پرانی باتیں نبی پاک کرتے رہے، بتائیے فلاں کا پھر کیا حال ہے، وہ فلاں موقع پہ پھر کیا بنا تھا، پھر کیا ہوا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ بی بی کون ہے، حضور نے کیا کس قسم کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بی بی چلی گئی، میں نے سمجھا بڑی کوئی معزز عورت ہے، حضور نے اتنا اکرام کیا، اتنا احترام کیا، اتنی خدمت کی، جاتے دفعہ کھجورے تحفے میں عطا فرمائی، بڑی کوئی معزز باوقار پتہ نہیں کون عالی مرتبت عورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے جب اس عورت کا تعارف کرایا فرماتی ہے میرے دل سے دعا نکلی آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ بی بی کون ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بی بی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا حضور بی بی کون ہے؟ حضور رو پڑے۔ نبی پاک تھوڑی دیر کے بعد آنسو پوچھ کے کہنے لگے عائشہ یہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے، یہ ختیجہ کی سہیلی ہے، ہم مکے میں جب رہا کرتے تھے جو ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی، یہ ختیجہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی، یہ ختیجہ کے پاس آ کے دکھڑے بیان کیا کرتی تھی، یہ ختیجہ کے ساتھ وقت گزارتی تھی، ہم نے بڑے دکھ اکٹھے دیکھے ہیں، ہم نے بڑا کرب کا زمانہ اکٹھے گزارا ہے۔ اب کافی عرصے کے بعد یہ بھی مدینے منتقل ہوئی، مجھے خبریں مل رہی تھی، آج جب آئی ہے تو مجھے وہ ختیجہ کی وفاؤں والا دور پھر سے یاد آیا ہے، وہ ختیجہ کی محبتیں پھر سے یاد آئی ہے، وہ ختیجہ الکبریٰ نے جو میرے ساتھ کٹھن وقت گزارا تھا، وہ جو دکھوں کی وادیاں میں نے اور ختیجہ نے کٹھے سر کی تھی، وہ شیب ابی طالب کے دن جو میں نے اور ختیجہ نے بھوک میں کاٹے تھے، وہ اوجڑیاں میرے سر پہ جو کافر رکھتے تھے، اور ختیجہ محبت اور پیار کے ساتھ کہتی تھی سونے غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ فرمایا مجھے وہ سارے دکھ اور وہ ساری پریشانیاں اور وہ ختیجہ کا سارا پیار آج پھر سے یاد آیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جملے کہہ رہے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرا دل گواہی دے رہا تھا آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ واقعی. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اور بھی فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ تو سالن ذرا زیادہ بنانا, شوربہ ذرا زیادہ کر لینا, پانی ذرا زیادہ ڈالنا, حضور مہمانوں نے آنا ہے. کچھ لوگ آ رہے, فرمایا نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آ کے ٹھہری ہیں, میں آج انہیں بھی سالن بھیجنا چاہتا ہوں. ان کے گھروں میں تحفہ. یہ انداز آج بیوی چلی جاتی ہے, نئی شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد کے معاملات کیا ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا وہ زمانہ بھی یاد رکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ انداز میرے محبوب کا تھا اپنی بیویوں کے حق میں, یہ طرز حضور اختیار فرماتے تھے اپنی بیویوں کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس قدر پیار کرتے تھے, اس قدر محبت کرتے تھے, اس قدر نبی پاک علیہ السلام خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے. فرماتی حضور اندر داخل ہوئے میں پانی پی رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اندر داخل ہوئے پانی پی رہی تھی. آج تو عورت کا جھوٹا کیا, بچہ ہمارا اپنا بھی کبھی کوئی ایسی حرکت کر جائے نا ہم جلال دکھانا شروع کر دیتے ہیں, اس نے یہ کیوں کیا, تمہیں پتہ نہیں ہے میں روٹی کھا رہا ہوں. یہ سارا معاملہ کس طرح ہو گیا, یہ بچہ آیا تو آیا کیوں. میرے دوستو اتنا تکبر, اتنا غرور اور اس قدر اپنے آپ کو آگے لے کے جانا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے روگردانی, اور عورت کے ساتھ یہ رویہ, عورت ہماری باندھی تو نہیں, وہ لونڈی تو نہیں, وہ نوکرانی تو نہیں, وہ خادمہ تو نہیں, اسے تو تیرے رسول نے تیری عزت قرار دیا ہے, اسے تو تیرے رسول نے تیرے لیے باعث وقار قرار دیا ہے, اسے تو تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری نظر نیچی رکھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے, اسے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے تو ایمان مکمل کر لیا. گویا عورت نے تو آ کے تیرے ایمان کی تکمیل کر دی. یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق میں بیان فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور آئے, میں پانی پی رہی تھی پیالے میں, داخل ہوئے, فرماتی ہیں کہ پانی تو گھڑے میں اور بھی موجود تھا. سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عائشہ پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا. میں نے کہا حضور پانی ہے, فرمایا نہیں وہ والا نہیں, پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے چند گھونٹ اور پانی پیے چھوڑ دیا. رسول پاک آئے, فرمایا لاؤ میں پانی پیوں گا, لاؤ. رسول پاک نے جب میرا جھوٹا پینے کا فیصلہ کیا تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی آج مجھ سے زیادہ باعزت کوئی نہیں, آج اتنی عزت اتنا وقار کائنات میں کسی کا نہیں اتنا مجھے مل رہا. حضور میرا جھوٹا پانی پینے لگے. فرماتی ہیں پھر رک گئے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ بتا تو نے کہاں سے پانی پیا تھا, اس جگہ کا تعین کر جہاں سے تو نے پانی پیا. سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے تعین کیا حضور یہاں سے پیا ہے. فرماتی ہے میری معراج کی حد دیکھو اور میری عزت کا عروج دیکھو اور میرے مصطفیٰ کا عزت دینے کا طریقہ دیکھو. رسول پاک نے عین اس جگہ لب ٹکائے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا. میرے دوستو ذرا اس بات کا آپ خیال فرمائے نا, اس پہ جب آپ اتنا پیار کرو گے نا بیوی کے ساتھ, اس کا دماغ خراب ہوا میں کے جا کے بیٹھے گی, اس کو کیا مصیبت بنی ہوئی.